جب اپنی حیثیت بندہ پہچان لے، اللہ کی طاقتیں، اللہ کی عظمتیں، اللہ کی ذات کو پہچان لے، تو پھر اس کے علاوہ کسی اور طرف وہ نہیں بھاگتا۔ جب سارا کچھ ہو جائے، ہماری زبان پہ بھی جملہ یہ جاری ہوتا ہے، یا اللہ بس اب تو ہی ہے۔ کیوں؟ پہلے اللہ نہیں تھا، پہلے بھی تو وہی اللہ تھا، لیکن ہم اپنے طرز عمل سے، پھر اپنی زبان سے بھی یہ کہتے ہیں نہیں، پہلے تو ہم نے گھوڑے جتنے دوڑانے تھے دوڑا لیے، اب ہم مزید نہیں دوڑا سکتے۔ اپنی مجبوری کا، اپنی انکساری کا، اپنی عاجزی کا اظہار تو ہر روز کرتے ہیں، لیکن دل سے کریں۔ یہ سوچیں، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے نماز کب سیکھی اور کس سے سیکھی، نہیں پتا۔ میں اگر پوچھوں، شاید 90% مجمع کہے کہ نہیں، واقعی نہیں پتا کہ کس سے سیکھی تھی اور کب سیکھی تھی۔ غلطیاں کتنی کرتے ہیں صرف سورہ فاتحہ ہی کے اندر۔ عام جن کو قراء، مجودین، تجوید والے، قاری، وہ بڑی بڑی غلطیاں شمار کرتے ہیں، بڑی بڑی، وہ تقریباً 90%، بلکہ اگر میں کہوں کہ 95% مجمع وہ بڑی بڑی 15 غلطیاں سورہ فاتحہ میں کرتا ہے۔ الفاظ کی کہہ رہا ہوں، سوچ فکر افکار نظریات کی نہیں، الفاظ کی غلطیاں۔ اور کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کلام کس کا ہے، یہ مناجات کس کی ہے، یہ دعا سکھائی کس کی ہے، کس نے یہ حکم دیا تھا، کون لے کے آیا تھا، کتنی عظمتوں والی تھی۔ اہل علم یہ بیان کرتے ہیں، مفسرین محدثین یہ بیان کرتے ہیں، سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی تھی، 2 بار نازل ہوئی، اور دونوں ہی بار جب نازل ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے۔ اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ کوئی رکعت ایسی نہیں جس میں ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھتے ہوں، سورہ فاتحہ پڑھتے، فرض، 3 وتر اور سنت مؤکدہ 32 رکھتے ہیں۔ ان 32 رکعتوں میں گویا کہ ہم ہر روز 32 مرتبہ سورہ فاتحہ یا خود پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کس کو معنی و مطالب کا پتہ ہے کہ ہم یہ معاہدے کیا کر رہے، ہم سوال کیا کر رہے، ہم مناجات کیا کر رہے، ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کیسی کر رہے، اور اس حمد و ثنا پہ اللہ کا رد عمل کیا ہے، یہ احساس ہونا چاہیے۔ ہم اس کی بارگاہ میں آ کے کرتے ہیں یہ سارا کچھ، یہ تو پروردگار کا انعام ہے، فضل ہے، احسان ہے، اس کے باوجود وہ ہمیں عطا کرتا چلا جا رہا۔ ورنہ احادیث کے اندر تذکرہ ہے، اگر چوپائے، بہائیں، حشرات، یہ جانور نہ ہوں، بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے رکی ہوئی بارشیں کبھی بھی نہ برسیں۔ یہ بارشیں صرف ان کی وجہ سے برس جاتی، جتنے ہم نافرمانیوں پہ تلے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، اللہ اس پہ بھی شکوہ کریں گے، میں بیمار ہوا، تو نے میری خبرگیری نہ کی۔ بندہ حیران ہوگا، پروردگار آپ اور بیمار، ہاں میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اگر اس کی بیمار پرسی کرتا تو وہ میری خبرگیری ہوتی، تو مجھے وہاں پا لیتا۔ میں پریشان تھا، میری پریشانی دور نہیں کی۔ بندہ پھر کہے گا پروردگار آپ پریشان، ہاں میرا فلاں بندہ پریشان تھا، تو نے میرے پریشان حال بندے کی مدد نہیں کی، اگر تو اس کی مدد کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ یہ تو بیمار پریشان حال 5-6 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائیں۔ جہاں لاشیں گر رہے ہوں، جہاں ماؤں کو کاٹا جا رہا ہو، وہاں کی صورتحال کتنی پریشان کن ہوگی، اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے۔ بہرحال یہ دنیا کا معاملہ ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمیں احساس خیال نہیں ہوتا، ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے۔